السلام علیکم۔ جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دے، جو تعلق اللہ ہی کو بھلا دے، جو تعلق نماز تک کو چھڑوا دے، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انسان کی سوچ اس کا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ سوچ ایک بیج کی مانند ہوتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ ایک تنا درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسا بیگ مت خریدو جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ ایسا بیگ خریدو جو 1,000 کا ہو اور 9,000 روپے اس کے اندر ہوں۔ اپنا گھر اجاڑ کے امیر دکھے تو کیا فائدہ۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ جب کسی کمزور پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نیک عمل بارش کی طرح ہے جو دل کو بھیگنے والی زمین کی طرح نم اور زرخیز رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار اگلے کو زندہ رکھتے ہیں مگر قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ سر کے اوپر محبت سے پھرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی۔ زندگی میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جنہیں زندگی کا پتہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ علم ہوتا ہے، جنہیں صرف کتابوں کا علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ زندگی انہیں بہت بری طرح سے ضائع کرتی ہے۔ تم جتنی پریشانیاں لوگوں کو بتاؤ گے تم اتنے ہی پریشان ہو جاؤ گے، اور جتنی پریشانیاں تم اپنے رب کو بتاؤ گے تم اتنے ہی خوشحال ہو جاؤ گے۔ ایک بوڑھے شخص نے بیوی کی وفات کے بعد اینک پہننا چھوڑ دی۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ اس کے بعد کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ انسان کی کامیابی و ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کا ہر سیکنڈ ہمیں یا تو کروڑوں کروڑوں سال کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا کروڑوں کروڑوں سال کی ناکامی کی طرف۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ ہی کی طرف۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے
جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔